رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرانی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، یعنی یہ جو بعد والا مضمون ہے اس کے ساتھ ربط سے جو معنی بنتا ہے کہ اگر معاذ اللہ شیطان اس صورت میں آ سکتا ہوتا تو پھر وہ کوئی جھوٹی بات کر کے تو یہ ظاہر کرتا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ اس صورت میں آئے تاکہ وہ دین کے معاملات میں کوئی خلط ملط نہ کر سکے۔ اگرچہ خواب جو غیر نبی کا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں جو نبی کے خواب کی ہے، لیکن پھر بھی خواب مبشرات ہیں شریعت کے اندر، تو شیطان اس شریعت کے تحفظ کے لیے شیطان پر یہ پابندی ہے کہ وہ یتشکل باشکال مختلفہ کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے اس میں وہ نہیں آ سکتا۔ امام محی السنہ نے کہا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے عام ہے، سب کے لحاظ سے۔ امام کرمانی نے یہ سوال کیا کہ جب یہ حدیث میں آ گیا مر رآنی فقد رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً دیکھا، تو کیا پھر اس پہ صحابی کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ مر رآنی فقد رآنی جو ہے کہ وہ حقیقت میں جب دیکھ رہا ہے تو پھر کیا اس کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ فإن قلت اذا قلنا انه رآه حقیقتاً فمن رآه في المنام هل يطلق عليه صحابی ام لا؟ تو کہتے ہیں قلت لا اذ لا يصدق علیہ حد الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بلکہ یعنی عالم بیداری میں بھی دیکھ لے اب وصال کے بعد، تو پھر بھی یہ صحابی نہیں بنے گا، اگرچہ اس کے لیے بہت نوازش ہے، فضل و کرم ہوا، لیکن جو صحابی کی تعریف ہے وہ اس پہ سچی نہیں آئے گی، اور اس بنیاد پر صحابیت ایک معین عدد ہے جس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنے بننے تھے وہ بن گئے، آگے اور اس میں کوئی ایک بھی زائد نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کی تعریف کس طرح سچی نہیں آتی؟ جس نے خواب میں دیکھا کہ ہوا مسلم رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ مراد منہ الرؤیۃ المعہودۃ الجاریہ علی العادہ الرؤیا فی حیاتہ الدنیا، کہ رؤیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو رؤیت تھی، وہ رؤیت جس کو حاصل ہوئی حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے۔ تو اب جو دیکھتا ہے خواہ خواب میں دیکھے یا بیداری میں دیکھے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رؤیت نہیں ہے جو قبل از وصال ظاہری حیات میں آپ کی رؤیت تھی، تو شرف صحبت اس کے ساتھ خاص تھا اور اس کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا تھا۔ اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ جب آپ بھی تمہارے نزدیک زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو پھر جب حیات ہے تو اس حیات سے بھی جو ہے وہ صحابی بننے چاہیے۔ تو اس کا جواب یعنی اس طرح دینا چاہیے کہ حیات پر مختلف قسم کے آثار مرتب ہوتے ہیں، یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال مانتے ہیں، تو 63 سال جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ظاہری حیات کے لحاظ سے حکم ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کوئی کہے کہ 14 صدیاں اور 63 سال، یا اس طرح کر کے وہ کوئی کہے، جس طرح وہ عمر کا تعلق جو ہے وہ
ظاہری حیات کے ساتھ ہے، ایسے ہی شرف صحبت کا تعلق بھی ظاہری حیات کے ساتھ لگتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جب کہتے ہیں مدت نبوت تو اس کو 23 سال بیان کرتے ہیں۔ مدت نبوت یعنی اعلان نبوت کے بعد، وصال سے پہلے، تو اس کے لحاظ سے پھر شرف صحبت ہے۔ اگرچہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور اب بھی نبی ہیں، مگر وہ نبوت کا وہ خاص وقت کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس میں ملنے والے کو شرف صحبت مل رہا تھا، وہ ایک مخصوص وقت ہے اور اس وقت کے مخصوص احکام ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا ہے تو کیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے خواب میں؟ تو امام کرمانی نے لکھا لا، خواب میں جس نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو، وہ حجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا کوئی مضمون ایسا ہی ہے جیسے عام کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث کا ہے تو پھر تو حجت اس بنیاد پہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ پھر دین کے تحفظ کے منافی ہو سکتی ہے کہ راوی میں ہمارے نزدیک شرائط ہیں۔ راوی یعنی جو ظاہری حیات میں سرکار سے راوی ہے، اس میں ہمارے نزدیک کیا شرائط ہیں کہ وقت سماع وہ ضابط ہو، جب اس نے سنی تھی اس وقت، تحمل کے وقت وہ ضابط ہو، تو اب اس کی بتائی ہوئی بات معتبر ہوگی، اب وہ حدیث معتبر ہوگی۔ یعنی سرکار جب ظاہری حیات میں تھے تو مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کمی سرکار میں تو نہیں، اس تحمل والے میں کمی ہے۔ یعنی جسے دیدار ہوا خواب میں تو نیند محل غفلت ہے، حالت ضبط نہیں۔ نیند حالت کس کی نیند؟ غیر نبی کی نیند۔ جو نبی کی نیند ہے وہ تو وحی ہے ان کا خواب بھی، چونکہ ان کی نیند محل غفلت نہیں اور ان کی نیند بھی محل ضبط ہے۔ انبیاء کی نیند، انبیاء کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ قطعی ہے۔ غیر نبی جس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس غیر نبی کی نیند کا وہ وقت، یہ مقام ضبط نہیں، اور قطعی وہ چیز ہوتی ہے سرکار کی ظاہری حیات میں بھی جس نے سرکار سے سنی اور سننے والا سنتے وقت ضابط تھا تو پھر جو ہے وہ آگے حدیث معتبر ہوتی ہے۔ اور اگر سننے والا سنتے وقت ضابط نہیں تھا، اگرچہ سرکار ظاہری حیات میں تھے، تو اس سننے والے کی آگے بات جو ہے وہ نہیں لی جاتی، کیونکہ سنتے وقت پتہ نہیں، یہ چونکہ ضابط نہیں تھا، سرکار نے کچھ اور فرمایا ہو، یہ کچھ اور بتا رہا ہو، تو پھر اس کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ وجہ ہے، یعنی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس کے لحاظ سے کہ کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے حجت بنایا جا سکتا ہے یا حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ کمی اس میں ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار نے لفظ صبح بولا ہو، یہ شام سمجھ رہا ہو، آپ نے نور بولا ہو، یہ ظلمت سمجھ رہا ہو، چونکہ اس کا وہ وقت جو ہے وہ حالت ضبط نہیں تھی نیند کے، خواب کی وقت کی، تو اس لیے یہ معتبر نہیں ہے، یعنی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور خصوصی طور پر جب وہ بیان ہی ایسی چیز کر رہا ہو جو شریعت کے منافی ہے۔ اب شریعت تو حتمی طریقے سے آئی ہوئی ہے اور جو اسے خواب آیا ہے وہ غیر حتمی ہے، اور یہ کہنی مجھے تو سرکار جو ہے وہ حدیث میں خواب میں بتا گئے ہیں، یہ مولوی کتاب میں پڑھ کے میں تو خواب میں خود پڑھا ہے میں نے، تو اس سے پھر وہ دین بدلنے کی کوشش کرے، اور بالخصوص جب دین کے قرآن کی آیت کے خلاف کوئی چیز ہو یا احادیث جو سند سے آئی ہوئی ہیں ان کے خلاف کوئی چیز ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سرکار نے خواب میں فرمایا ہے، یا اس طرح وہ بیان کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں
یہ انہوں نے لکھا ہے، اور بھی بہت جگہ یہ بات ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے، چونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کو بطور حجت نہیں سمجھا جائے گا۔ نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم۔ اس پر یعنی وہ ہمارے کچھ حضرات کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا نا۔ تو یہ خواب کی شرعی جو ہے حیثیت اس میں، اور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آ گیا کہ فقد رآنی مر رآنی فقد رآنی، اصل جو یعنی اس میں کمزوری ہے وہ خواب جس کو آیا اس کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کی حالت جو ہے وہ محل غفلت ہے، حالت ضبط نہیں ہے۔ جب ظاہری حیات میں یہ شرط ہے کہ بالکل ناسمجھ بچہ جو ہے وہ روایت کرنا چاہے اور اس کی عمر دیکھی جائے گی، یہ تو اس وقت محل ضبط میں ہی نہیں تھا، تو وہ معتبر نہیں۔ تو یہ بعد از وصال کی اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب تو اس کا کیا کہنا، لیکن اس کی بات ہے کہ یہ جو حالت نیند میں ہے کہ یہ کیسے یعنی اس کو محل ضبط قرار دیا جائے۔ تو امام عینی نے اس حدیث پر بحث کی، فلو رآہ امر بقتل من لا یحل قتلہ فہذا من الصفات المتخیلہ للمرئیہ، یعنی اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، ایسا کہ جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں، لیکن خواب میں اسے فرمایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کی صفات متخیلہ میں سے ہوگا، مرئیہ میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہی کہ نیند محل ضبط نہیں ہے، اصل تھی کوئی اور بات جس کو اس سمجھنے والے نے ایسا سمجھ لیا ہے۔